السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا وسددنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن 2024 میں پارہ نمبر 30 کو پڑھیں گے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم نے آغاز کیا تھا قرآن کا، اور ہم نے شروع میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین سے سفر کا آغاز کیا۔ آج جب ہمارا سفر اختتام پر ہے، ہمارا سفر ختم ہونے کو ہے، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پایا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ سمجھا، پھر بھی وہ حق ادا نہ ہوا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ابھی تو اس طرح سے حق ادا ہی نہیں ہوا جیسا حق ادا ہونا چاہیے تھا۔ آج کا پارہ پڑھتے ہوئے ایک ایک آیت پہ آپ کو لگے گا کہ جیسے جیسے سفر اختتام کو پہنچ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک عجیب سا کنیکشن بنتا جا رہا ہے۔ 29 پارے ہم پڑھ چکے، سلیبس مکمل ہونے میں صرف ایک چیپٹر باقی ہے، اور اس ایک چیپٹر کو پڑھتے ہوئے آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بار بار ہمیں وارننگز دی ہیں نا کہ قیامت آئے گی، تیار ہو جاؤ، جنت ہے، جہنم ہے، اچھے کام کرو گے اجر ملے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے اگر تم نے اس کی فرما برداری نہ کی۔ تو یہ وارننگز کتنی ضروری تھیں۔ آج ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ہمیں اتنا ڈراتے رہے، کیوں ہمیں اتنا اپنی بخشش کا اور اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے رہے، تاکہ ہم ابھی وقت رہتے سنبھل جائیں، ہم وہ کام کریں جو اتنے دن 29 دن پڑھتے پڑھتے جو نہیں ہوا وہ آج ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکی جاتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ آج بھی یہی ہوگا۔ یہ 30واں پارہ ہمارے ایمان پر وہ لگنے والی آخری کیل ہے جو ہمارے ایمان پہ ہمیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ایک دفعہ جما دے گی۔ آج جس لیول پہ آپ اپنا ایمان محسوس کر رہی ہوں گی، آج کا پارہ پڑھنے کے بعد نم آنکھوں کے ساتھ دل کرے گا کہ اس قرآن سے ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اکثر دیا کرتے تھے، خصوصاً جمعے کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ میں صاف یہ بات بتا دی گئی کہ ہمارے لیے ہدایت ہے وہ جو اللہ اور اس کا رسول شریعت لے کر آئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اللہ کی ہدایت کے علاوہ ہدایت ڈھونڈے گا تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہٰذا عمل جو کرنا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے حکم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں پارہ۔ سب سے پہلے سورہ ہے سورہ نبا، مکی سورہ ہے، 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ کا جو نام ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ خبر کہتے ہیں بڑی خبر، نبا عربی میں کہتے ہیں بہت بڑی خبر۔ اب پورے قرآن میں ہم نے جو جو صورتیں دیکھی، صورتوں کے نام پہ جگہ جگہ بات اس لیے کی کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں۔ پورے قرآن میں 13 صورتیں ایسی ہیں جو قیامت کے نام پہ آئی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے سورہ نبا۔ آگے ہم اسی پارے میں آگے بھی پڑھیں گے، سورہ تکویر پڑھیں گے، انفطار پڑھیں گے، انشقاق پڑھیں گے، غاشیہ پڑھیں گے، زلزال پڑھیں گے، قاریہ پڑھیں گے۔ آج کے پارے میں تو قیامت کی خبروں کا انبار ہے۔ کچھ صورتیں پیچھے گزر چکی، سورہ دخان تھی، سورہ الواقعہ تھی، سورہ حشر تھی، سورہ تغابن تھی، سورہ حاقہ تھی اور سورہ قیامت تھی۔ اس سے آگے آن ورڈ ہم نے جو صورتیں پڑھنی ہیں اس میں 7 صورتیں آج قیامت کے نام پر ہیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، قیامت کیا لوگوں کو بتایا کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہوگا، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس وقت پورے مکہ میں یہ بات بہت تیزی سے پھیلی، بہت بڑی خبر بن کے پھیلی کہ محمد نے نبوت کا دعویٰ تو کر دیا، چلو ٹھیک ہے مان لیا، نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا، خدا کو تو وہ کہیں نہ کہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے خدا ہے، لیکن وہ باقی بتوں کو بھی اس میں شریک کرتے۔ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اچھا جب ہم مریں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، اچھا ہم دوبارہ پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اتنا سائنس کا علم نہیں تھا جتنا آج ہمارے پاس ہے۔ آج میرے خیال میں ہر بندہ جان سکتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اس وقت یہ نالج نہیں تھا نا، تو اس وقت ویسے ہی مکہ کے معاشرے میں بڑی ہلچل مچ گئی، آگے پیچھے چہمگوئیاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں، کوئی کہتا کہ محمد کو تو نعوذ باللہ کوئی جادوگر ہے یہ، یا کوئی شعر سناتا ہے، کوئی کہانیاں بناتا ہے، پتہ نہیں محمد کو کیا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنوں ہو گیا، عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ بھی یہی حیرانی سے سوال کرتے، اور ان کے یہ سوال اور ان پہ آنے والے اعتراضات اور ان کے کمنٹس تمسخر کا نشان بن گئے۔ وہ ہنستے، تمسخر کرتے اور استہزاء کرتے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود سے ہی باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے سارے سوالوں کا بھی جواب دے دیا، ساری عقیدہ آخرت کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی برین واشنگ کر دی۔ پوری سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ کس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا قیامت آنے والی ہے، اور قیامت آتے ہی لگ پتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت آئے گی تو لگ پتا جائے گا، اس وقت یقین آ جائے گا۔ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ قیامت آنے سے پہلے ذرا آپ کو اور مجھے اپنی قدرت کے نظارے کروا کر، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کر ایک دفعہ ہلا کر پوچھ رہے ہیں، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، اور بدریوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ ایک گھات ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، ایک لمبا عرصہ اسی میں گزاریں گے، نہ کبھی اس میں وہ خنکی کا مزہ چکھیں گے اور نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ انہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے یہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے تو ہر ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں، اور نوجوان کنواری ہم عمر لڑکیاں، اور چھلکتے ہوئے جام شراب۔ وہاں نہ تو وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی بات۔ کیوں؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، انہیں تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار جنت کی نعمتیں دکھائیں، جنت کی نعمتوں کی رغبت دلائی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی شوق میں عبادت کریں،
ہمیں اپنا موٹو پتہ ہو، اپنا گول پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تھکنا پڑے گا، اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کے پورشن میں سورہ کے کچھ آیات میں بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کریں گے. پہلے اپنی قدرت کے نمونے دکھائے، بعد میں بتایا کہ جو کرے گا کفر اس کی پکڑ ہوگی. اور اس سوچ کے ساتھ ہم بعض دفعہ عمل نہیں کرتے کہ کون سا پوچھا جائے گا. دیکھیں گے کیا پتہ اللہ جہاں اتنوں کو نہیں پوچھے گا وہاں خیر مجھے بھی اللہ چھوڑ ہی دے گا. اللہ کہہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی امید ہی نہیں تھی، انہیں تو ہم جو مرضی کرتے پھریں، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں دیکھا جائے گا. انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ کہہ رہے بے باکی سے ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس کھاتے گئے، ٹھیک ہے، بس کرتے گئے، جو دل کیا کرتے گئے، نہ حدود کو دیکھا نہ قیود کو دیکھا، سب کچھ توڑتے چلے گئے. اور انہیں لگتا تھا کہ ہم نہیں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے تو ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہمارے پاس تو سارے ریکارڈ موجود ہیں. لیکن اس کی نسبت جو لوگ دنیا میں بعمل تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں کی آسائشوں میں رکھیں گے. اور کیوں رکھیں گے؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے انعامات کی جزا ہوگی. جو مطلب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جنت میں تو اللہ کی رحمت کے علاوہ، اللہ کی رحمت سے ہی ہم میں سے کوئی جائے گا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جا سکتا. یہ حدیث میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہیں ہوگی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی. جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. لیکن یہ اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمل کیے تھے نا، میرے راستے میں تھکی تھی نا، میرے راستے میں آ کر بیٹھی، قرآن کو تھاما، قرآن کو کھولا، پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، عمل کی کوشش کی، تو چلو اب اس کا بدلہ لے لو. یہ ایسے ہی جیسے آج رمضان المبارک ہے، چھوٹا کوئی بچہ روزہ رکھے، ایسا بچہ جو پہلے روزہ نہیں رکھتا تھا اور آپ کے اس بچے نے روزہ رکھا اور آپ خوش ہو کے اسے کوئی انعام دے دیتی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ پورا دن کتنا بھوکا پیاسا رہا میری خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہا. لیکن ظاہر ہے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بھی روزہ رکھتے ہیں بچے. اب جب افطار ہوا تو ماں نے خوش ہو کے اس کے لیے کچھ ایکسٹرا بنا دیا، افطار میں ساتھ کچھ انعام بھی دے دیا تاکہ ترغیب رہے کہ اس نے کل بھی روزہ رکھنا ہے، اسے اس بات کا شوق لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جنت کی نعمتیں گنوا کے نا شوق لگانا چاہتے ہیں، ہمیں جنت کا شوق لگ جائے، ہمارا دل کر جائے کہ ہم جنت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، ہمیں جنت اچھی لگنی شروع ہو جائے. ہمارا حال یہ ہو جائے کہ اس وقت جس سے پہلے انسان کے جسم نے، اس 5-6 فٹ کے جسم نے خاک ہو جانا ہے، مٹی کا جسم ہے، مٹی بن جائے گا، اس سے پہلے انسان باوضو ہو کر مصلی پہ اپنی جوانی رکھ دے. بس یہ ایک خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی بھی کہ ہم اپنی جوانی ہم وقت رہتے وقت اللہ کو دے دیں اور اللہ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر لیں. اللہ کون؟ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور بڑی ہی بخشش والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بخشنے والا ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی روزے چل رہے ہیں، ابھی رحمتیں جوش میں ہیں. ان دنوں تو جو طاق راتیں آتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید جوش کھاتی ہے. جیسے جیسے رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں آ جاؤ، سیل لگی ہے نا آ جاؤ، جتنا میرا جو ہے وہ رحمت نکل جائے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہوں گے نا، جیسے انسان کہتے ہیں کہ جتنا مال چلا جائے اچھا ہی ہے، جتنا مٹیریل نکل جائے اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو سیل لگائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی سیل لگائے بیٹھے ہیں، آؤ بخشوا لو، جو گناہ بخشوانے ہیں بخشوا لو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کریں تاکہ اللہ بخش دے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا، اور جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے، وہ تو پھر ٹھیک بات زبان سے نکالے. اللہ کہے گا
تو زبانیں کھلیں گی اور زبان سے بات نکلے گی، اور ذالک الیوم الحق، یہ تو پھر برحق دن ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ آپ چاہتی ہیں آپ کا ٹھکانہ نیک اعمال ہو؟ اس آیت کو پڑھ کے نا میں جب رات میں پڑھ رہی تھی اس کو تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ سسرال چلی جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے، اگر اس کو پتہ چلے کہ اس کے والدین کے گھر کے پاس یا اس کے اپنے سٹی میں جہاں اس کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں اگر اس کے گھر کے، اس کے والدین کے گھر کے ارد گرد کہیں کوئی ایسا گھر ہے جو سیل ہو رہا ہے، جو بک رہا ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے میں وہ لے لوں، تاکہ ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے میں اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے میکے کے قریب ہو جاؤں۔ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے نا، ہم ان کی قربت پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسی گلی میں مل جائے، اسی علاقے میں مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی تو ہمیں محبت ہے۔ اب ذرا اللہ سے محبت کا معیار جان لیں کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، ہمیں اللہ کے پاس کچھ چاہیے، تو ہمیں اب کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس سفر کی تیاری کے لیے جٹ جانا ہے۔ جنت ہے نا، جنت کا ٹکٹ ملے گا تبھی جب ہم اپنے اعمال پہ ثابت قدم ہوں گے۔ ثم مستقم، ہمیں جمنا ہے، اور جب ہم جم جائیں گے، ہم یہ جو دنیا میں دے رہے ہیں نا، نیکیاں کر رہے ہیں، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، یہ ہم اصل میں جنت کی انسٹالمنٹس دے رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ ہم جو تسبیحات کرتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے انٹیریئر جمع کر رہے ہیں۔ ہم جیسی جیسی عبادات کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ہماری ان نیکیوں کو جمع کر کے ہمیں بہترین گھر بھی دیں گے، اور ان کے بہترین ڈیکوریشنز بھی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ریزگاری کو بھی جمع کریں گے۔ لہٰذا گرتے پڑتے سنبھلتے اب جو نیکیاں شروع کی، اب ان پہ جماؤ لانا ہے، ان پہ سکون لانا ہے۔ اگر ایسا کر لیتے ہیں ہم تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ افسوس کس کے لیے ہوگا؟ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا اور چوکنا کر دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، افسوس، پھر افسوس۔ لیکن اس افسوس کا کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا، اب افسوس کا کیا فائدہ؟ سورہ نازیات شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں بھی شروع کی آیات میں کچھ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتے کیسے روحیں نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ 5 طرح کے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ جب کافر کی جان نکالتے ہیں نا تو ڈوب جاتے ہیں، اور پھر کھانچ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، کیونکہ فاسق اور فاجر کی روح واپس جانا ہی نہیں چاہتی۔ اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کیا ہم اپنی پہلی حالت کی طرف پھر لوٹ آئے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا بڑے ہی نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے، جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ نے یہاں زمین کو ساحرہ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے کہا کیونکہ یہ ہر وقت جاگتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سارے کے سارے اس میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور زمین کے اندر سے انسانوں کی نیندیں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو باتیں بتائیں، اس دن انسان کی کیا حالت ہوگی کہ اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے، دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، نگاہیں نیچی ہوں گی، انسان کو اپنے اعمال کی جزا نظر آ رہی ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج تو میرا وقت برا شروع۔ تو پھر کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی،
پورا قرآن پڑھتے ہوئے ہر پارے میں آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا. جہاں جہاں فرعون کی بات آئی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کبر سے بچنا ہے. ہم نے تکبر نہیں کرنا, ہم نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جو فرعون نے کی. فرعون نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا نا. اللہ کو تکبر نہیں پسند. اس سے کہو کہ تم اپنی درستی کہ کیا تو اپنی درستی اور اصلاح چاہتا ہے, اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ اس سے تو ڈرنے لگے. بس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر پلٹنا, دوڑ دھوپ کرتے ہوئے پھر سب کو جمع کر کے پکارا. کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی, تم سب کا رب میں ہی ہوں. یہاں فرعون نے دعویٰ کیا تھا میں ہوں, ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے پڑھا اس نے کیا کہا تھا, شیطان نے انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اور یہ کہہ رہا ہے میں تو سب سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں تم سب کا رب ہوں. صرف نفس, آئی ایم, مائی سیلف, میں ہر چیز میں میں. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں ان میں سب سے برا انسان کا اپنا نفس ہے, اور اس کے نفس نے اسے کہا تھا میں تم سب کا رب ہوں. انا ربکم الاعلی, میں جو چاہوں کروں, جیسے چاہوں رہوں. آج ہمارا بھی یہ حال ہے, ہم منہ سے یہ کلمہ تو نہیں کہتے کہ میں جو ہے وہ تم سب کا رب ہوں, لیکن ہم کرتے ایسی ہیں. جس کے پاس اختیارات ہیں وہ اختیارات کا بے جا استعمال کرتا ہے. آپ اور میں, ہمارے پاس اپنے جسم پہ اختیار ہے تو ہم اپنے جسم کو بھی اللہ کے حکم کے تابع نہیں لاتے. جب تک کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ آفت جھنجھوڑے نہیں, تب تک تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے دن کی 5 نمازیں بھی پوری کرنی ہیں. تو یہی حال ہم سب کا ہے. اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے. اللہ ہمارے نفس کو ہمیں ٹھیک کرنے والا بنائے. ہمارا نفس ہمیں کبھی بھی برائی کی ترغیب نہ دے, اور اگر دے تو ہمارا دماغ, ہمارا دل اسے ایکسیپٹ نہ کرے. بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. لمن یخشا, جو ڈر جائے. آپ اور میں بھی ڈر جاتے ہیں. آخری مہینہ, آخری دن, ہمیں نہیں پتہ زندگی میں دوبارہ رمضان نصیب ہو نہ ہو, لیکن ڈر کو محسوس کریں. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا, اس کی بلندی اونچی کی, پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا, اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا. اس کے بعد زمین کو ہموار بچھایا, اس میں سے پانی اور چارہ نکالا, اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. پس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی, یوم یتذکر الانسان ما سعی, جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا, سارے پردے ہٹ جائیں گے. زمین کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوا دی. اللہ نے زمین کو کیا کچھ نہیں دیا. اور انسان کا حال کیا کہ انسان پر ایک وقت ایسا آنا ہے جس دن انسان اپنے سر کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے گا. اس دن پھر وہ گناہ چھپانے کی طاقت نہیں ہوگی. آج تو ہم چھپا لیتے ہیں نا, آج تو ہم میسیجز ڈیلیٹ کر لیتے ہیں, آج ہم چیٹس آرچیو کر لیتے ہیں, ہائیڈ ہو جاتے ہیں فولڈرز ہمارے. اس دن کچھ نہیں ہو سکے گا. اس دن پھر ہر چیز سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو, چاہے وہ ہم نے باہر کی اور چاہے وہ ہم نے بند کمروں اور بند گھروں میں کی, اللہ تعالیٰ ساری سامنے لے آئیں گے. جو کوششیں کی ہوں گی وہ اچھی تھی یا بری, جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اور پھر ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. سوچنے اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے, اب نہیں چاہیے دنیا, اب مجھے آخرت چاہیے. دنیا اللہ کی چاہیے گزاریں گے نا تو آخرت من چاہی ملے گی. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہاں, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک کے رکھا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا دریافت کرتے ہیں, آپ کو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ یعنی آپ کو کیا, آپ نے کہ مجھے کیا لگے کہ آخرت کب آئے گی اور جہنم جو ہے وہ دنیا کب ختم ہوگی. اس کے علم کی انتہا تو اللہ کو پتہ ہے. آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. اور جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ بھی ہی دنیا میں رہے. یعنی کہ جب انسان
دنیا سے جائے گا اور آخرت قیامت قائم ہوگی، انسان کو تب احساس ہوگا کہ اچھا اتنا تھوڑا وقت تھا. جب آنکھ کھلے گی دل کی تو موسم ہوگا خزاں کا، پھر یہ حال ہوگا کہ انسان کو لگے گا کہ میں نے تو بہت کم جو ہے وہ وقت تھا جسے میں نے ضائع کر دیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں، آیت نمبر 40 میں ہمیں پیغام دیا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا اس کو جنت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا اس نے نجات پا لی. یعنی کہ اگر ہم اللہ سے ڈر جائیں گے، اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، ہمارا سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. کسی نے کہا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا مال اوروں کا ہوگا، لہٰذا جو مال آپ نے جانا ہے تو پیچھے رہ جانا ہے، اس پیچھے رہ جانے والے مال کو اپنی زندگی میں اپنے پیچھے باقی رہ جانے والا بنا جاؤ. یعنی آپ وہ مال دے جاؤ تاکہ پیچھے باقی رہ جانے والا بنے. اور کسی نے کہا تھا نا کہ آیا خالی رہا خالی اور گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی. انسان کا کیا حال کہ وہ آیا بھی ننگا، جائے گا بھی تو بھی کفن میں جائے گا. کوئی ڈیزائنر کفن نہیں ہوگا، کوئی ڈیزائنر کفن کی ٹیگ کے ساتھ آپ کو جو ہے دفنایا نہیں جائے گا. نہیں، آپ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ جائیں گے. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان کی کوئی اقامت، کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ بغیر نماز کے اذان ہوتی ہے. اور جب انسان مرتا ہے تو اذان کے بغیر نماز پڑھی جاتی ہے جسے جنازہ بولتے ہیں، نماز جنازہ. تو جب انسان پیدا ہوا تو اللہ نے اذان دے کے بتا دیا کہ دیکھو مرنے کے اور تمہارے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اذان اور اقامت کے درمیان ہے. اذان ہوئی، زندگی کے 50-60 سال گزارے اور موت آ گئی تو جماعت کا وقت شروع، تو نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. سمجھانے کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ انسان کی زندگی دنیا میں اتنی ہے. جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہی پتہ لگے گا تھوڑا سا ٹائم تھا. اچھا ایک دن یا آدھا دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، ہم اصحاب کہف میں یہ پڑھ چکے ہیں، اتنے سال سوئے رہے اور پھر کہا کچھ ٹائم ہم سوئے، تو یہی حال ہے. اس کے بعد ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات نفس سے گھیر رکھا ہے اور جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر رکھا ہے. اگر کبھی ایسا ہو آپ کو کوئی کام دین کا مشکل لگے، کوئی عبادت مشکل لگے، تو سوچ لیا کریں کہ نفس پہ گراں گزرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے، اللہ کے پاس نیکی کاؤنٹ ہو جائے گی. لہٰذا نفس پہ گراں گزرنے والی چیزیں اگر دین کا حصہ ہیں تو ہم نے کر لینی ہیں. سورہ عبس شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، 42 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشتیاق تھا کہ قریش مکہ ایمان لے آئیں. شاید یہ بھی کہ جب بڑے سردار ایمان لائیں گے تو چھوٹے لوگ زیادہ جلدی ایمان لے آئیں گے، یہ بھی کہ اتنے معزز لوگ ہیں، یہ اگر ایمان لے آئیں تو جو ہے وہ اسلام کو زیادہ تقویت ملے گی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے باتیں کر رہے، خطاب کر رہے، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے. انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف قریش کے ساتھ بیٹھے ہیں. اچانک وہ آئے، انہوں نے 2-3 دفعہ پوچھا کچھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو انٹرپٹ کرنا مناسب نہ لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو ناگواری کے تاثرات آئے، اللہ تعالیٰ نے ان تاثرات کو اس سورہ میں کوٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورہ نازل کر دی کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. ایک نبی، ایک داعی دین یہ کام نہیں کر سکتا. اب پوری سورہ پڑھتے ہیں اور پھر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، وہ تر شروع ہوا اور منہ موڑ لیا. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا ہے. تجھے کیا خبر، وہ سمجھ جاتا شاید، یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی. جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو تم پوری توجہ کرتے ہو، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تم پر کوئی الزام نہیں. اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہو تو اس سے تم بے رخی برتتے ہو، یہ ٹھیک نہیں. قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے. یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو بزرگ اور پاک باز ہیں. اللہ کی مار انسان پر، کیا
کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، اسے ایک نطفے سے اور پھر اندازے پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر چاہے گا جب وہ اسے زندہ کرے گا، ہرگز نہیں۔ اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس اور چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، وہ یہی کافر بدکار لوگ ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے پیغام دیے۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ کہ اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے خود آئے، اس کا ظاہری حال حلیہ جیسا بھی ہو، ایک داعی دین کا کام ہے کہ سیکھنے آنے والے کو زیادہ اہمیت دی جائے، نہ کہ اس کو جو سیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک جو طالب علم بننا چاہتا ہے، طالب علم ایک شخص جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جس کے اندر خود طلب ہے، اس طلب کی وجہ سے ہم نے اس کو سکھانا ہے، نہ یہ کہ ہم اس کی ظاہری حالت دیکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے درس و تدریس ہو رہی ہو تو کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا آنا اٹھنا بیٹھنا، جن کے کپڑے، ان کے کپڑوں سے آنے والی اسمیل لوگوں کو ناگوار گزر رہی ہوتی ہے۔ اچھا کوئی ماسی آ گئی سننے، کوئی صفائی والی آ گئی سننے، ناپسند کرتے ہیں ہم۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کے لیے یہ قانون ہے کہ دین سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے، اور قرآن کی تعلیمات سب کے لیے ہیں۔ قرآن کی عزت کرنا ہے اور قرآن کی تکریم کرنی ہے۔ قرآن کی عزت اس میں ہے کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں نہ اٹھایا جائے۔ قرآن پڑھنے والا، حدیث میں آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہوتا ہے، وہ سفرۃ الکرام البررہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے دگنا اجر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ قرآن کی عزت یہ کہ ہم قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کو وقت دیں، باوضو حالت میں پڑھیں۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھا، اس پہ عمل کیا تو حق آپ نے تب ادا کیا، ادروائز حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا۔ گندے پانی کے ٹکڑے سے اللہ نے پیدا کیا، دنیا دی، آسائشیں دی، سہولتیں دی، جوانی دی، جسم دیا، اور پھر موت دے کے قبر دے دی، اور اس کا سارا کھانا کیا کہتے ہیں قصہ کہانی ختم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جب چاہے گا اس شخص کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اب یہ جو آیت آئی نا، آیت نمبر 23 اور 24 کو دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، اب تک تو اس نے اللہ کے حکم کی بجا آوری ہی نہیں کی۔ اس آیت پہ آ کے اپنے لیے ایک سوال لکھیں۔ میں الحمدللہ آج 30 پارے مکمل کرنے کے مقام پر ہوں، آخری سیڑھی پر میرا قدم ہے، تو آخری سیڑھی پر قدم ہوتے ہوئے میں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس قرآن کے سفر میں، اس دورہ قرآن کے سفر میں میں نے کیا کیا؟ میرے پاس کیا آیا؟ کیا میں نے اللہ کے حکم سن کر گناہوں سے ہجرت کی؟ کیا میں نے اللہ کے حکم سن کر اپنی طرف آنے والی نیکیوں کو ویلکم کہا اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ میں نے کیا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا تمہارے لیے ذرا اپنا رات کا دسترخوان دیکھو، کیسے پھل اور اناج آتے ہیں، کیسی چیزیں ہیں، کیسا سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو نا، لا تحصوہا، تم تو ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا اور پھر بھی تم کتنی تھوڑی ناشکری کرتے ہو۔ حالانکہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت آئے گی، اور جب آئے گی اس دن وہ نفسا نفسی ہوگی کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہر بندہ بھول جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی جو ہے وہ بھاگے گا دور، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔
کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی. یہی رشتے ہیں نا. انہی بندشوں کے نام پہ ہم، انہی بندنوں کے نام پہ ہم آج نیکی نہیں کرتے. انہی رشتوں کے نام پہ آج ہم نیکی سے دور بھاگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کیسے کروں، میرا دل تو نہیں کرتا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں قرآن پڑھنے آؤں پر کیا کروں، میرا بچہ چھوٹا ہے. میرا دل تو بڑا کرتا ہے میں دورہ قرآن سنوں پر کیا کروں، میرے میاں ناراض ہوتے ہیں. اصل میں ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، میں کیا کروں، اصل میں نے صفائی کرنی ہوتی ہے گھر کی، اور پھر بچے آ جاتے ہیں ان کا کھانا بنانا ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتی. آج دین پہ عمل نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 100 طرح کے بہانے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن اس حالت میں تم آؤ گے کہ تمہیں ان رشتوں کی پرواہ نہیں ہوگی. لہٰذا دنیا میں بیلنس کے ساتھ ان رشتوں کو رکھتے ہوئے ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. اور اب آخری چیز جو اس سورہ میں ہے وہ یہ کہ اللہ کے پارلر سے تیار ہو جائیں. اللہ کے پارلر سے آج دنیا میں فیشل کروا لیں تھوڑا سا. ہمیشہ ہوتا ہے نا فیشل کا رنگ 1-2 دن بعد نکھر کے آتا ہے، تو آج اللہ کا پارلر کھلا ہے اپنے روح کو تازہ کرنے. آج روح کے فیشل دنیا میں کروا لیں تاکہ روشن چہرے لے کے ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن جائیں. وہ دن جس دن چہروں سے ہی کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. آج ہمیں پتہ لگے گا کہ دنیا کی تو چہرے کی چمک کے لیے میں نے بڑے خرچے کر دیے، ذرا دین کی چمک کے لیے، آخرت کی چمک کے لیے میں کیا کرتی ہوں. یہاں سب کے لیے سوال ہے. دنیا میں پتہ لگے نا بڑے سے بڑا مہنگے سے مہنگا پارلر ہے، ہم وہاں جانا اور وہاں کی کاسمیٹکس یوز کرنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم سب سے خوبصورت لگیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں سب سے خوبصورت لگیں تو ہمیں آخرت میں خوبصورتی کے لیے روح کو چمکانا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آفر دنیا میں ہی دے دی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون سے ایسے طریقے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں ان پہ چلیں گے تو ہم خوبصورت چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آگے شروع ہو رہی ہے سورہ التکویر، قیامت کے ناموں میں سے ایک اور نام. مکی سورہ ہے، 29 آیات ہیں. پہلے پوری سورہ پڑھیں گے پھر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اب نا قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور اس کو آپ امیجن کرتی جائیے کہ کیا کیا ہوگا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جب بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص کو پتہ لگ جائے گا وہ کیا لے کر آیا. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے. یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے. امین ہے وہ اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں. اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کناروں پر بھی دیکھا اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے. اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم اپنے پروردگار کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے. اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغامات دیے وہ قیامت کے منظر کے دیے. حشر کیسے قائم ہوگی، قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا. قیامت میں اتنی افراتفری ہوگی، اتنی افراتفری ہوگی کہ انسان کو سمجھ نہیں آئے گی ہو کیا رہا ہے. ایک طرف سے سورج غائب ہو گیا، ستاروں کا نور چلا گیا، پہاڑ چل پڑیں گے، انسان ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے حشر کی طرف جا رہے ہیں، وحشی جانور ایک طرف ہو جائیں گے. آج جو پرسکون سمندر ہے اس کی لہریں بفر پڑیں گی، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. کہیں آتا ہے کہ وہ اپنے حدود کو چھوڑ دیں گے، کہیں آتا ہے کہ وہ ان کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ اپنے دائرے کو چھوڑ کر باہر آ جائیں گے، جانیں جسموں میں واپس آ جائیں گی. اور سوال بتا دیا گیا، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے، اس کی طرف تو اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اللہ اس بچی سے پوچھیں گے کیا قصور تھا تمہارا، تم کیوں قتل کی گئی، کتنی معصوم بچی، اور وہ کیوں قتل کی گئی، اللہ یہ پوچھے گا. اور پھر اس کے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ غصے کی وجہ سے ان کو دیکھے گا بھی نہیں.
آج ہم اس ٹاپک پہ بہت دفعہ بات کر چکے، پہلے بھی اور آج پھر بھی، خالی وہی قتل نہیں ہوتا جو زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو عرب والے کیا کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں تو لڑکی زندہ گاڑی جاتی تھی، آج زندہ گاڑنے کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ چاہے آپ اسقاط حمل کے طریقے اختیار کریں، چاہے آپ کسی بچی کو جیتے جی مار دیں، چاہے آپ کسی بچی کی زندگی جہنم بنا کے اس کی سانسیں اس سے لینے کی کوشش کریں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی قیامت کی نشانیاں بتائی نا، اور اس میں ایک یہ بات رکھی، اس لیے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے نا اللہ پوچھے گا۔ اب وہ کہا تھا نا کسی نے جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل سے بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت آئے گی تو لگ پتہ چلے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نشر کر دیے جائیں گے۔ جیسے خبریں نشر ہوتی ہیں نا، ایسے نامہ اعمال بھی نشر ہو جائیں گے۔ اور کیسے نشر ہوں گے؟ ہولناکیاں دیکھتے جائیں، آسمان کی کھال اتر گئی۔ یہ جو آپ کو نیلا خوبصورت پرسکون آسمان نظر آ رہا ہے، یہ اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم بھڑکائی ہوئی پاس لے آئی جائے گی، جنت سامنے آ جائے گی۔ اس دن سب کو پتہ لگ جائے گا اچھا کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی تصدیق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ جبرائیل امین کے ذریعے آئے ہیں، جو اللہ کے پاس امین ہے، جو ہے وہ عرش پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے زمین پر، عرض پر۔ تو امین الارض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو ایز اٹ از ہم تک پہنچایا۔ اللہ کہہ رہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ شیطان کا کلام نہیں، یہ رحمان کا کلام ہے۔ پھر فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری یہ جوانی کہاں جا رہی ہے؟ تمہارا یہ وقت کن کاموں میں لگ رہا ہے؟ تمہاری یہ صلاحیتیں کیا کر رہی ہیں؟ آج کا ایک ینگ جوان بچی اور بچہ پورا دن لیٹ کے ٹک ٹاک یوز کر لیتا ہے، پورا دن لیٹ کے گیم کھیلے گا، پورا دن اسنیپ چیٹ یوز ہو جائے گی، لیکن اگر ایک پارہ ایکسٹرا پڑھنا پڑ جائے موت پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ میں موت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں نا کہ ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں جو کام کہا جاتا ہے وہ کرتے ہوئے تو تمہیں موت پڑتی ہے، اور موت ہی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کا دل نہیں کرتا۔ آج کل شیطان دماغوں پر اتنا حاوی ہو گیا ہے، بندے کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ آج ہماری اولادیں، ہمارے اتنے گھروں میں، معاشرے میں تربیت کے باوجود بھی اولادوں کا یہی حال ہے، اور جن گھروں میں نہیں ہے تربیت، جہاں ماں باپ بہن بھائی سارے اپنے اپنے موبائلوں پہ لگے، تو وہاں بچوں نے کیا کرنا؟ وہ بھی اپنے موبائل پہ لگے رہیں گے۔ تو بات ضروری کرنے کی یہ کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ کہ زندگی اللہ کے راستے پر گزارنی ہے، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے لگانی ہیں۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اب جو وقت ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے قرآن کے الحمدللہ 29 پارے پڑھ لیے، یقیناً دل بدل گیا ہوگا، دل کی حالت بدل گئی ہوگی۔ اب خود اپنا محاسبہ کر سکیں گے کہ میں نے کہاں وقت ضائع کیا، کتنا وقت ضائع کیا، اور میں کتنا وقت فضول کاموں میں جو ہے وہ ضائع کر رہی ہوں۔ آئندہ میں نے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر ہم چاہیں گے تو ہی ہم ہدایت کو پا سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چاہت پہ لے جائے گا۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو رکھ دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے دے گا۔ اختیار دیا اللہ نے دیا، اور اب اسی کی مرضی کے تابع ہم نے اس اختیار کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے والا بنائے۔ سورہ الانفطار، قیامت کے ناموں میں ایک اور بڑا نام، انفطار، بہت بڑا دھماکہ، ایسا کہ جو دلوں کو ہلا کر رکھ دے۔ مکی سورہ ہے، 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ڈیزاسٹر ہو جائے گا، بہت بڑا ایسا دھماکہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں لگے گا ہوا کیا، ٹھیک۔ اور پھر جب ستارے جھڑ جائیں گے، اندھیرا بھی ہو گیا، سمندر بہہ نکلیں گے، سمندروں کی حدودیں ختم، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، دھڑا دھڑ قبروں سے بندے مردے نکل کر حشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ وہ دن ہوگا جب پتہ لگے گا کیا کھویا اور کیا پایا، سارے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے بھی سوال کریں گے، ہمیں بتا دیا جائے گا ہم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، ساری زندگی کن مصروفیات میں گزاری۔ اور پھر ایک آیت جو آپ نے اپنے قرآن میں ہائی لائٹ کرنی ہے، آیت نمبر 6،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ کون سی چیز تھی جو تمہیں کہتی تھی کہ تمہارا رب کریم تمہیں معاف کر دے گا؟ شیطان نے انسان کو سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے کہ اللہ کی شان غفاری کا دھوکہ دے دیا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرو۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، چاہے زنا کرو اور چاہے چوریاں کرو اور چاہے ڈاکے ڈالو، رمضان میں صدقہ کر دینا، بس کام ختم۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا شیطان ہمیں دھوکے دے گا، شیطان ہمیں کرائے گا، جگہ جگہ بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے گا، ہم نے نہیں آنا۔ اگر تو ہم شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن گئے، اگر ہم شیطان کی باتوں پر چل پڑے تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان والوں کو بھی کہا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھی جو ہے زینب کو بھی کہا تھا کہ نہیں، میرے سامنے اپنے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے، میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی اختیار نہیں رکھوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم قرآن میں پڑھ کے آئے کہ نبی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر اگر توکل صرف نبی کی شفاعت پہ ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، گرتے پڑھتے کوشش کرتے نیکیاں کرتے جائیں، پھر کہیں نہ کہیں امید ہے کہ شفاعت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو انہیں پتہ ہے۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہو پائیں گے۔ تجھے کیا خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن ہے کیا؟ میں پھر کہتا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ وہ دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھے گا، اور تمام تر احکامات اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ بتا دیا گیا کہ 24/7 ریکارڈنگ چل رہی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنا آپ اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آپ دیکھیں ہماری روحیں گناہوں سے چکنا چور ہو چکی ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے، کیوں نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دل، پتہ نہیں مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو ہمیں اپنے دل کی سرزمین کو زندہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو سنوار سکیں اس دن سے پہلے جس دن کوئی چیز کسی کے لیے کچھ کام نہیں آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا ہی دیں، اپنا آپ ختم کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جب کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکے گا۔ نمبر 1 اعمال کا وزن ہوتے ہوئے، نمبر 1 2 نامہ اعمال ملتے وقت، اور نمبر 1 2 نامہ اعمال ملتے وقت، اور نمبر 3 پلسرات کے وقت۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو ہم کٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، پیسٹ کر لیتے ہیں اور پچھلے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے وقت میں رہتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو کٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ہم نیکیوں کو کاپی کر کے آگے پیسٹ کرتے جائیں۔ آج ہم ری اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ آفر ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی پھوپھی، میں نے میرے خیال میں پیچھے حضرت زینب نام لے لیا، شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت صفیہ، اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بھی یہی کہا تھا، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تو تم میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور میں یہ نہیں سمجھنا کہ حسب نسب کام آ جائے گا، نہیں، اپنے اعمال کام آئیں گے۔ سورۃ المطففین شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں 36 آیات ہیں، میری فیوریٹ سورہ میں سے ہے، اور اس پہ میرا دل کرتا ہے بہت کوئی ڈیپتھ سٹڈی والی ہم اس کو پڑھیں، کبھی ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ ڈیپتھ میں جا کے۔ صرف مطففین پہ ہی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ویل للمطففین، طفا یطفو، چھوٹی سی ڈنڈی مارنا، ٹھیک ہے، اتنی کہ چھوٹی سی کمی، ذرا سی کمی، جیسے آپ نے 1000 گرام 1 کلو کی چیز تولنی، 1000 گرام میں سے آپ 30 گرام سائڈ پہ کر لیں،
50 سائڈ پہ کر لیں بس. اس کو کہتے ہیں تف. آپ نے چھوٹی سی پورشن نکال دیا بس. اسلام کا اسلوب کیا ہے کہ جب انسان روزہ دار ہے یا جب انسان عملی مومن ہے تو اس کے سارے معاملات اچھے ہوں. وہ ناپ تو پورا دے. اگر وہ نمازی ہے تو وہ نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھے. اگر اس کا ایمان ہے تو اس کے عقائد میں ذرا سی بھی ڈنڈی نہ ماری جائے. اس کے معاملات میں ذرا سی بھی لاپرواہی نہ ہو. اب حضرت علی کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی بندے کو تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اسے کہا لقد تففت، کہ تم نے تو ڈنڈی ماری، تم نے نماز میں ڈنڈی ماری. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے والا بنائے کہ ہم نے نمازوں کی ڈنڈیوں سے بچنا ہے. اسی طرح ہر طرح کی ڈنڈی بھی ہم نے پچھلے سال اس پہ بہت بات کی تھی. جس کو زیادہ ڈیٹیل میں سننا ہے، جو ہمارا لاسٹ ایئر کا دورہ قرآن ہے اس میں جا کے اس پارے کی یہاں سے تفسیر سن لیں. تھوڑی سی مطلب اس میں نے زیادہ بات کی تھی. آج ہم اس پہ اتنی بات نہیں کریں گے. آج اس دفعہ کا تھوڑا سا سٹائل چینج ہے ہمارا دورہ قرآن کا، تو اس دفعہ بات کچھ اور ہی طریقے سے کریں گے. سورہ پوری پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے، ویل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جن لوگوں سے جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یہ تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا انہیں نہیں لگتا کہ اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اتنے پسینے میں شرابور ہوں گے کہ پسینہ انسان کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا. اسی طرح قیامت کے دن جب فاصلہ کم رہ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہو جائیں گے تو لوگوں کے لیے اللہ کو فیس کرنا مشکل ہوگا. آگے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. سجین کہتے ہیں اس قید خانے کو، اس تنگ مقام کو، اس نچلی سی جگہ کو جہاں تمام کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال جمع اور محفوظ ہو رہے ہیں، اور یہ وہیں پر رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خرابی، جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتے رہے. اسے تو صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور گناہگار ہو. جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں. یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. نہیں دل کرتا نا نمازیں پڑھنے کو، نہ پڑھیں. اب جب نہیں پڑھیں گے نا تو پھر نہ کرتے کرتے وہ دل سیاہ ہوتے 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 اتنا سیاہ ہو جائے گا کہ پھر آپ اس دیگچی کو اس ذہن میں رکھیں کہ جو ایک دفعہ کالی ہوئی تو آپ نے اس کو نہیں مانجا، اور کرتے 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 وہ اتنی کالی ہو جاتی ہے پھر چاہے آپ تیزاب ڈالتے پھریں اور چاہے آپ کوئی اور جو ہے ڈٹرجنٹ ڈالیں پھر وہ صاف بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں وقت رہتے اپنے دلوں سے سیاہی کو دور کرنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی سیاہی کو دور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کے بجائے اپنے ہی گناہ پر اصرار کرتا رہے، گناہ پر گناہ کیے جائے تو یہ سیاہی بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. اور یہی ہے وہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا کلا بل ران علی قلوبہم. تو وہ جو سیاہی ہوگی اللہ ہمیں اس سیاہی کو دنیا میں صاف کرنے والا بنائے. ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے. آپ چاہتی ہیں نا آپ اللہ کو دیکھیں؟ میں بھی چاہتی ہوں، ہم سب چاہتے ہیں ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں، اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کو دیکھیں. وہ کب نصیب ہوگا؟ جب ہمارے عمل اچھے ہوں گے. پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے. پھر کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم چھٹلاتے رہے. یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا. اور تمہیں کیا پتہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں پر ہی سے تم ان کی نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لو گے. جیسے دنیا میں نعمتیں ہوتی ہیں نا، اور نعمتیں شکلوں پر ظاہر ہوتی ہیں، قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہوگا. یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی. سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت لے جانی چاہیے. یہ جو ہے نا، اللہ نے پہلے جہنم کی تلخیوں کی بہت سخت بات کی کہ جہنم میں جب یہ جھونکے جائیں گے تو جہنم سے پھر
انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم چھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے نا کہ نہیں آئے گی جہنم، تو پھر یہ دیکھو اب آ گئی قیامت اور آ گئی جہنم۔ اور اس کے مقابلے میں جو جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں جب انہیں رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جو الفاظ بیان کرتے ہیں کہ چہرے سے نعمتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی، شکلیں دیکھ کے پتہ، آج آپ نہیں دیکھتی، آپ کسی امیر بچے کو دیکھتے ہیں اس کی شکل سے، اس کے گیٹ اپ سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ پیسے میں جو ہے وہ رہنے والا بچہ ہے، اور ایک غریب مزدور کے بچے کی حالت، اس کے ہاتھوں پر جس نے کبھی نہ زندگی میں لوشن لگایا اور نہ کبھی کریم لگائی، اس کی حالت اور اس کے چہرے کی حالت سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور نعمتوں کی کثرت اس دن ظاہر ہوگی ایمان والوں پر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شراب انہیں پلائی جائے گی اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، لوگوں کو رغبت ہوگی اس سے، اور یہی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پلائے جائیں گے، اور تسنیم اس چشمے کا نام ہے۔ تسنیم اصل میں عربی میں کہتے ہیں جو بلند جگہ ہو، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اسے سنام کہتے ہیں، وہ اسی سے ہی ہے، اس لفظ سے ہی۔ تو جب قبر ہے، ہم قبر اونچی کرتے ہیں تو اسے بھی کہتے ہیں تسنیم القبور۔ تو تسنیم کی آمیزش کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی آ رہا ہے اس کے لیے، جو چشمہ آ رہا ہے وہ بہت اونچائی پر ہوگا، اور یہ مقرب لوگوں کو پلایا جائے گا۔ گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف، اپنوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ بے راہ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔ دنیا میں تو اہل ایمان کو دیکھ کر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جن کی باتیں واقعی میں مولوی 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 مولوی، جب دیکھو کتابیں، جب دیکھو قرآن، جب دیکھو جو ہے وہ درس، تو قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے یہ حسرت کریں گے، انہیں دکھ ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے گھر والوں کی طرف بڑی دل لگیاں کرتے تھے، اپنا وقت بڑے اچھے سے گزارا، انجوائے کرتے، اور اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ہوتے تو آبروؤں سے اشارے کرتے۔ آپ آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں نا، دیکھو نا ذرا آج پھر جا رہی ہے درس پر، دیکھو نا ذرا اس کو تو جب موقع ملے اٹھائے گی اپنا برقع اور قرآن اور نکل پڑے گی۔ یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن پھر حسرت ہوگی ان کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس دن اہل ایمان اونچے ہوں گے، اس دن اہل ایمان اپنی محنتوں کا پھل کھا لیں گے، اور ان پر ہنسنے والے لوگ اپنے گناہوں کی جزا پا لیں گے۔ آگے ہے سورہ الانشقاق۔ قیامت کے ناموں میں ایک اور نام نوٹ کریں، الانشقاق، پھٹ جانا۔ مکی سورہ ہے، جو ہے وہ 25 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق ہے وہ، اور جب زمین پھیلا کر کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی لائق ہے وہ۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا تو بڑا آسان حساب ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ کر آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو بلائے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں بڑا ہی خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا ہی نہیں، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم، اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی اور چاند کی، جبکہ وہ کامل ہو جائے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لهم لا يؤمنون، کیوں نہیں یہ ایمان لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں میں سے کچھ اور منظر کشی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، یہ زمین، آسمان، اس کی تمام مخلوقات اللہ کے تابع ہیں اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہیں اور اسی لائق ہیں۔ تو اے انسان، تم کیوں نہیں فرما بردار ہو جاتے؟ تم کیوں نہیں اللہ کے حکم پر کان لگاتے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں نے بھی کان لگا کے غور سے اللہ کا حکم سننا اور اس پر عمل کرنا ہے؟
آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی یہ ہولناکیاں اللہ تعالیٰ بتا کے درمیان میں بات پھر مومن اور کافر کی لے آتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں سے تو آسان حساب ہوگا. اور آسان حساب کیسے؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا آسان حساب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پیشی ہے، یعنی کہ یہ تو جسٹ فارمیلٹی کے لیے ہوگا. مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جس کو روک لیا گیا، جس کا مناقشہ ہوا، یعنی جس سے پوچھ گچھ ہو گئی، وہ مارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں دعا پڑھا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا. آپ بھی ایک دفعہ پڑھیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کا آسان حساب لے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا تقوی اور حسن اخلاق. دیکھیے تقوی اور حسن اخلاق، اگر ہم میں تقوی ہوگا، اگر ہم میں اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر جنت انشاءاللہ تعالی مل ہی جائے گی. اور دایاں ہاتھ جس میں نامہ اعمال مل گیا اور وہ کامیابی کی ضمانت ہوگا، جبکہ کافر کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، حالانکہ وہ کوشش کرے گا کہ وہ دائیں ہاتھ میں لے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو کافر ہوگا وہ اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے، اپنی کتاب لینے کے لیے دایاں ہاتھ بڑھائے گا، لیکن فرشتے اسے کھینچ کر اس کو وہاں سے کاٹ دیں گے، یعنی اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا تاکہ اس کے بائیں ہاتھ میں کیوں انہو کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، خوش گپیاں، تو آج یہ پارٹی، تو آج وہ پارٹی، آج برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے، تو آج ڈیتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہے ہیں، تو آج ہم گھومنے جا رہے ہیں، تو آج ہم کھانے جا رہے ہیں. دنیا میں اپنی منمانیاں کرتا تھا، دنیا میں اتنا مصروف تھا کہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھا. یہاں ہم سب کے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی آخرت میں کس جو ہے وہ طرح کا نامہ اعمال کس انداز میں لینا ہے. جیسی آج ہم کوشش کریں گے نا، اللہ ویسے ہی ہمیں پھل دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی شفق کی اور رات کی، اور رات میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کی. اللہ نے کہا تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. یہ جو آج تم میں اکڑ ہے نا، یہ ختم ہو کے موت آ جائے گی. موت کے بعد پھر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے سوال کیے جاؤ گے، اور پوچھا جائے گا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سجدہ نہیں کرتے تھے، اب پھر جب سجدہ کرنے کی وہ دل کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ حشر جب قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ہر دنیا کی مخلوق سجدہ کرے گی، ہر انسان سجدے میں جھک جائے گا سوائے اس کے جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا. اس وقت کمر اکڑ جائے گی، اس وقت پھر سجدہ کرنے کو چاہے دل بھی تب بھی آپ سجدہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا آج ہم نے اپنے سجدوں کے رخ بدلنے. وہ کہا تھا نا کسی نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج جن کے آگے ہم جھکتے پھرتے ہیں اللہ کے سامنے وہ ہمیں کسی چیز سے نہیں بچائیں گے. ایک وقت ہے ہم پہ آیا گزر جائے گا، اوروں پہ کل آئے گا گزر جائے گا، ہمارے اعمال رہ جائیں گے. وقت گزر جاتا ہے کہتے ہیں لوگ، وقت نہیں گزرتا گزر جاتے ہیں لوگ. وقت تو گزر جائے گا، ہم جب بچیں گے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا یہ ہم نے خود سوچنا ہے. ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. میں کون سی ایسی نیکیاں، کون سے ایسے کام کر کے جاؤں کہ جب میں جاؤں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً مجھے معاف کر دیں. میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لے لیں. دعا کریں نا اے اللہ میرا آسان حساب لے لیجئے گا. ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی سوالات جوابات کے لیے اکٹھا نہ کرے. اللہ کہہ رہے ہاں ان سارے اعمال کے بعد جو الذین آمنوا، جو ایمان بھی لایا، وعملوا الصالحات، اور اس نے نیک عمل بھی کیے، لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ایسا اجر جو ان لمیٹڈ ہے، ایسی کامیابی جو ان لمیٹڈ ہے، پھر وہ ہمیشگی کی کامیابی ہوگی. اللہ آپ کو اور مجھے یہ کامیابیاں نصیب کرے. سورۃ البروج شروع ہو رہی ہے. برج کی جمع ہے، قلعہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورہ ہے، 22 آیات ہیں. والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے.
قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس بات کا کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے، جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے ہی وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، عظمتوں والا، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی، یعنی فرعون اور سمود کی؟ کچھ نہیں، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن بڑی ہی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں اس سورہ میں قصے کا ذکر کیا گیا اصحاب الاخدود کا۔ ایک پرانے وقت میں ایک بادشاہ تھا اور وہ اس کا جادوگر اور جو کاہن تھا وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں۔ لہٰذا بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا مکان بھی آتا تھا۔ لڑکا کیا کرتا، آتے جاتے راہب کے پاس بھی بیٹھتا، اس کی باتیں بھی سنتا، اسے راہب کی باتیں اچھی لگتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور ایک مرتبہ یہ لڑکا جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتا دیا۔ راہب نے کہا کہ بیٹے، اب تم فضل اور کمال کو پہنچ گئے ہو، اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی، لیکن اس دور ابتدا میں میرا نام تم ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا کیا کرتا، مادرزاد اندھے یا برس اور دیگر بیماریوں کا علاج کرتا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کی ایک نابینا شخص کی آنکھیں بھی ٹھیک کی، اللہ سے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ لڑکا یہ کہتا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا اور لوگ شفا یاب ہو جاتے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی وہ بڑا ہی پریشان ہوا۔ اس نے اہل ایمان کو تو قتل کروایا کچھ کو، اور اس لڑکے کے بارے میں چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر پھینک دو۔ اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں لے جا کر پھینکو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی، سارے غرق ہو گئے، وہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو، یعنی اللہ کے اس نام کے ساتھ جس رب کا یہ غلام ہے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا تو وہ لڑکا مر گیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے اس لڑکے کے رب پر۔ اب بادشاہ اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، ارد گرد آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ اس طرح کتنے ہی لوگ جو ایمان لے آئے تھے وہ اس آگ کے حوالے ہو گئے، حتیٰ کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ ذرا ٹھٹکی، مطلب تھوڑی پریشان ہوئی، متذبذب ہوئی، تو بچہ بول اٹھا ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اور پھر ان تمام ایمان والوں کو اس بادشاہ نے جلا دیا۔ نوٹ کرنے والی آیت ہے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ وہ صرف ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک اللہ کو ماننے کی اتنی بڑی سزا۔ آج آپ دیکھیں یہاں آیت میں آیا نا کہ یہ لوگ ان پر ہنس رہے تھے، ایمان والوں پر ہنس رہے تھے۔ آج بھی یہی ہمارے سامنے حالت ہے۔ غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں، اور
ہمارے ارد گرد بیٹھے بہت سے ملک ایسے بھی ہیں جو ان پر ہنس رہے ہیں، کافر ہنستے رہیں، یہود ہنستے رہیں، اگر ہم مسلمان ہنسیں گے تو پھر اچھی بات نہیں۔ ہم مسلمانوں کو آج متحد ہونا پڑے گا، آج ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ ان کے بچے تو مرتے ہی جنت میں جا رہے ہیں، اللہ نے ان آیات میں بتا دیا کہ ان کے بچے تو شہید ہیں، لیکن جنہوں نے ان مسلمان مردوں عورتوں کو ستایا ان کے لیے تو جنت کا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ انہیں پوچھے گا، اللہ ان کے ہاتھ توڑے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم مسلمانوں کو خود بھی کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں تو ہمیں بھی مارنے ہوں گے انہیں بچانے کے لیے۔ آج ہم صرف ایک بیان دے کے سمجھتے ہیں کافی ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، یہ فرض ادا نہیں ہوا۔ آج مسلمانوں کو ظلم کے خلاف اور کفر کے خلاف تلواریں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم کفر کے خلاف تلواریں اٹھانے والے بن جائیں، اللہ ہمارے اندر کے ایمان کو اتنا اجاگر کرے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الطارق۔ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے کی، پیچھے یہ ستارے کا نام ہے۔ اب ذرا قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قیامت کے نام رکھے، سیاروں کے نام، ستاروں کا نام آ گیا، نبیوں کے نام پہ صورتیں آ گئیں، تھوڑا بہت نا صورتوں سے بھی اپنی محبت اور ربط جوڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، 17 آیات ہیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے، جو کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا تو چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی بات نہیں، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں تو کافروں کو مہلت دو، انہیں تھوڑے دنوں تک چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم لازمی کریں گے، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے ایک ایک چیز کا حساب سامنے لا دیں گے۔ ہر انسان کے لیے حساب کتاب لکھا جا رہا ہے، اور درمیان میں کہا نا کہ انسان کو دیکھنا تو چاہیے کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، منی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک پیٹھ کے درمیان سے نکل رہی ہے، مرد کی پیٹھ سے، عورت کے سینے سے نکل رہا ہے پانی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سائنس کو، اس ٹیکنالوجی کو اتنے 100 سال پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جو امی تھے کہ دیکھو یہ ہوگا، اور آج سائنس ریسرچز پہ یہ چیزیں ثابت کر رہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس دن صرف پھر یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا حساب ہوگا، اس دن پوشیدہ بھیدوں کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کی بھی کراس میچنگ کریں گے، چیک کیا جائے گا کیا ہوگا۔ آپ یوں سمجھیں جیسے سالانہ آڈٹ ہوتے ہیں نا آپ کے آفیسز میں، تو ہر چیز کے آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہاں پلس مائنس کیا ہوا۔ قیامت کے دن زندگیوں کا بھی ایسے ہی آڈٹ ہوگا، ہمیں بتایا جائے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، اور اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ جو ہے وہ اس قرآن کے مطابق ہوگا۔ تو کیوں نہ آج اس قرآن کو تھام لیں، اس قرآن کو آج ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، انہ لقول فصل، یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے بتا دیا، کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ کفر کرتا ہے، یہ شکر کرتا ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ صحیح کیا غلط کیا، دو ٹوک انداز میں۔ اب ہم پر ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ آگے ہے سورۃ الاعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورہ رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، 19 آیات ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کی تسبیح بیان کرو، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ لگایا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اس نے اسے سوکھا کر کے سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے۔ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہیے، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے
ڈرنے والا تو نصیحت لے لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا۔ بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ یہی باتیں ہم نے پہلی کتابوں میں بھی کی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بتاتے رہیں، آپ پڑھاتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بھلوائیں گے، آپ پہ آنے والی وحی اسی طرح محفوظ رہے گی، لیکن آپ کیا کریں، آپ بس نصیحت کرتے رہیں۔ آہستہ آہستہ بعض دفعہ نصیحت کرنا فائدہ دے ہی جاتا ہے۔ ہاں نصیحت کون پکڑے گا؟ جس کے دل میں جو ہے وہ اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے نرمی ہوگی، جو نصیحت لینا چاہے گا۔ جو نہیں لینا چاہے گا تو اس کا پھر انجام جہنم ہے اور پھر وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہو جائے۔ اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا پانے کے لیے کتنا تھکتے ہو، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، اور مال کے ساتھ ساتھ انسان تھکتا ہی جاتا ہے، تھکتا ہی جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑو یہ تھکن تو دنیا کی تو یہی رہ جائے گی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، اس کی فکر کرو۔ اللہ نے یہی باتیں پچھلے صحیفوں میں کی، پچھلے نبیوں کی کتابوں اور صحیفوں میں یہی احکامات تھے، دنیا کے لیے مت تھکو، آخرت کے لیے تھکو۔ دنیا تو عارضی ہے، دنیا تو پیچھے چھوڑ جاؤ گے، ساتھ کیا لے کر جاؤ گے؟ نامہ اعمال۔ لہٰذا اپنے نامہ اعمال کی کتاب کو بھرو، وہاں پر انویسٹمنٹ کرو جہاں تمہیں پروفٹ زیادہ ہو۔ ایک اچھا کاروباری وہی ہوتا ہے وہیں پیسہ لگاتا ہے جس پہ زیادہ پروفٹ کی امید ہوتی ہے۔ تو آخرت کے فائدے لینے کے لیے آج ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں آج انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، آج اپنا مال بھی لگائیں، آج اپنا وقت بھی لگائیں، آج اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں، آج اپنا کمفرٹ، اپنی نیندیں قربان کریں گے ہم تو ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے تھکنے والا بنائے، آمین۔ سورۃ الغاشیہ شروع ہو رہی ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک اور نام چھا جانے والی مکی سورہ ہے، 26 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے کچھ نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، آپ خورے رکھے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ وہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح بچھائی گئی؟ بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں۔ ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے اور بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں پھر ایک دفعہ سے قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ قیامت کی ہولناکیاں ہیں بہت شدید، قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ناقدر لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یہاں بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے تھکے ہوں گے، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے۔ ایک بندہ جو دنیا میں آتا ہے وہ محنت کرتا ہے، ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 30 دن، اگر 4 چھٹیاں بھی ہوں تو اس کی محنت شمار ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو مومن ہے یا کافر ہے وہ دنیا کمانے کے لیے بھی تھکتا ہے، دنیا پہ سروائیو کرنے کے لیے بھی تھکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مومن تھکے گا تو اس کا تھکنا بھی نیکیوں میں کاؤنٹ ہوگا۔ مومن اگر اپنے گھر والوں کے رزق کے لیے بھی تھکتا ہے اور وہ رزق حلال کماتا ہے تو وہ بھی عبادت شمار ہوگا۔ مومن اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کے لائے گا، ان پر خرچ کرے گا تو وہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف راستے بتائے، ہمیں طریقے بتا دیے کہ اگر ان طریقوں کے مطابق چل کے تھکو گے تو تمہاری اس تھکاوٹ کا تمہیں اجر ملے گا۔ اگر تم طریقے اپنی مرضی کے اختیار کرو گے، پھر تم جو مرضی کر لو، پھر تمہیں اجر نہیں ملنا۔ تو آج آپ اور میں، رمضان گزر رہا ہے نا، ہم میں سے ہر بندہ تھک رہا ہے، تو تھکنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیتوں کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ صحیح ٹریک پر لانا ہے کہ ہم نیت ایک دفعہ پھر سے خالص کر لیں۔ نیت ریاکاری کی نہ ہو، نیت دکھاوا نہ ہو، نیت یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں پتہ ہے میں کتنے قرآن پڑھ لیے، تمہیں پتہ ہے میں نے دورہ قرآن مکمل کر لیا، تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ نہ بتائیں۔ اگر یہ بتانا ہے کہ اگلے بندے کو جوش آئے، ولولہ آئے اور وہ بھی ساتھ چلے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ خاندان میں کہیں کہ یہ تو بڑی نیک ہے اور بڑی ہی پرہیزگار ہے اور یہ تو جب دیکھو نیک کام ہوتا ہے تو یہ تو آگے آگے ہی ماشاءاللہ سے رہتی ہے، تو لوگ جی جی کرتے پھریں، اس نیت سے نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہم تھک رہے ہیں، اس تھکنے کا ہمیں فائدہ آخرت میں بھی ہو، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو وہ بدبخت ہے۔ تو ہمیں خوش بخت بننا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اور بخشش کا معیار بھی اللہ نے خود ہی بتا دیا، وہ عبادات، وہ کام جو اللہ نے بتائے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی کام کر کر کے تھکیں گے بھی نا، تو چاہے ہم لاکھ نکالیں اور چاہے ہم 1.25 نکالیں اور چاہے ہم کروڑ نکالیں، اللہ نے نہیں بتایا، اس کے پیارے حبیب نے نہیں بتایا، تو وہ عمل پھر آپ کا عمل کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ تھکاوٹیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کاؤنٹ ہونے والی تھکاوٹیں نصیب کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کی بہت ساری خصوصیات بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے جنت کی رغبتیں دلا رہے ہیں۔ جنت چاہیے نا، سکون چاہیے، پریشانیوں سے جو ہے وہ آسائشوں سے بھرا گھر چاہیے، پریشانیوں کے بغیر والا گھر چاہیے، تو تمہیں ملے گا، بس تھوڑا سا تھکنا ہوگا۔ تم دیکھو تو صحیح کہ میں نے تمہارے لیے پہاڑ کیسے مسخر کیے، دیکھو تو صحیح کتنا اونچا اونٹ ہے، اپنے پیٹ میں اتنے دنوں کا پانی لے کے پھرتا ہے، اپنے اوپر اتنے دنوں کا بوجھ لے کر پھرتا ہے، تھکتا نہیں ہے، وہ تمہارے تابع ہے، تمہارا ماتحت ہے، اور تمہیں میں نے اتنی رحمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں، اور پھر بھی تم میرے عذاب کی فکر نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میرا عذاب آنا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو عذاب دے گا اور پھر کہے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، ثُمَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ حساب ہے۔ پڑھیں ذرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب لیے جنت تک پہنچا دے۔ سورۃ الفجر شروع ہو رہی ہے، قمر بھی پڑھی، شمس بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی۔ ناموں کو ذہن میں رکھیں، فجر نماز کے بھی ناموں میں سے ایک نام ہے، ظاہر ہے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور آگے عصر بھی پڑھیں گے آپ، تو ناموں کو اس طرح سے یاد بھی رکھیں۔ سورۃ الفجر، قسم ہے فجر کی، مکی سورہ ہے اور 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان عقل مند کے واسطے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا اور ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ انسان کا یہ حال کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کی روزی کو تنگ کرتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو میری اہانت کر دی یا مجھے ذلیل کر دیا۔
ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مساکین کے کھانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے، اور میراث کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یہاں رک جائیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سپر پاورز کی ٹیکنالوجیز گنوائی۔ اللہ نے کہا وہ سارے بھی اکڑتے تھے، ان سب نے بھی میرے ساتھ اکڑ دکھائی اور میں نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ تم ذرا اپنی بات کرو، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہم یتیموں کو اس طرح سے دیتے ہیں جس طرح دینا چاہیے؟ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ یتیموں کے لیے فکس کر لیجئے کہ میں نے، اگر آپ کے ہسبینڈ کی کمائی ہے مہینے کی 30,000، اس میں سے 500 فکس کر لیں کہ میں نے یتیم کے لیے ہی دینا ہے۔ یتیم پر خرچ کرنے کا بہت اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ لہٰذا یتیم کے ساتھ سرپرست بن جائیں، اس پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ اور اگلی بات اللہ نے کہا کہ تم مال کو عزیز رکھتے ہو۔ اس مال نے تو ہمارا سکون ہی ختم کر دیا۔ مال کے چکر میں انسان رشتے بھول گیا، مال کے چکر میں انسان انسانیت بھول گیا۔ انسان کو آج انسان سے وہ محبت نہیں رہی جو اس کو مال سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مال پیچھے رہ جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں جانا۔ لہٰذا اپنی اب سے فکر کرو اور ڈرو اس وقت سے۔ کب؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صف باندھے آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ لہٰذا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو تم اپنے رب کی طرف لوٹ چلو اس طرح کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جاؤ۔ قیامت آنی ہے، قیامت کے دن اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، جہنم بھی آئے گی اور جنت بھی آئے گی، لیکن اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن انسان کو افسوس ہوگا، ہائے کاش یہ بھی کر لیا ہوتا، یہ بھی کر لیا ہوتا، اتنے نیکی کے موقع ملے تھے، کاش میں نے سن لی ہوتی کسی کی بات، میں کر لیا ہوتا، میں نے کچھ سیکھ لیتی، کچھ کر لیتی۔ لیکن اس دن کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ یہاں بات کی گئی جہنم لائی جائے گی اور جہنم جب لائی جائے گی نا تو احادیث میں آتا ہے کہ ایسے ہی جہنم نہیں آئے گی، اس دن جہنم جوش کھا رہی ہوگی اور 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم کو جکڑا گیا ہوگا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ بس جہنم کو دیکھ کر تمام مقرب لوگ اور انبیاء علیہم السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پکاریں گے یا رب نفسی نفسی۔ اس دن ہولناکیاں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہولناکیاں بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ تمہارے ساتھ بہت برا وقت آنے والا ہے، تمہارے سامنے بہت سے ایسے راز کھلیں گے جو تم نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امیجنیشن دی نا 30ویں پارے میں جہنم کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچ میں بھی وہ چیزیں ویسے لا ہی نہیں سکتے۔ آپ سوچیں، آپ کو کوئی کہے کہ تندور بہت گرم ہے، آؤ روٹی لگاؤ، آپ اس تندور کی گرمی کا تھوڑا سا تو اندازہ کر سکتی ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں اور ہم تندور پہ روٹی، اگر کسی نے، آپ لوگوں میں سے جس نے مٹی والے تندور پہ روٹی لگائی ہے تو تندور کی سرخی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا گرم ہے، اور بعض دفعہ تو روٹی لگانے سے پہلے وہ کپڑے پہ ہلکا سا پانی ڈال کے اور ارد گرد کی اس کی تندور کی جو جگہ ہوتی ہے، بیس جس پہ روٹی لگانی ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ ایک دفعہ جگہ صاف ہو، روٹی لگے تو روٹی صحیح پکے۔ ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں جنت اور جہنم کو؟ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ جنت کی نعمتوں کو جیسے امیجن نہیں کیا جا سکتا، ویسے جہنم کے عذابوں کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹا سا ویو دیا ہے نا، یہ ٹریلر ہے اصل میں،
تاکہ ہم ابھی سے سنبھل جائیں۔ جہنم جو 70 لگاموں کے ساتھ آئے گی اور ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، تو آپ سوچیں اس جہنم کا کیا حال ہوگا۔ اور ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی، تھوڑے دن بعد بالآخر تو جنت ہی ملے گی نا بھائی، کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی نہ کبھی گناہوں کی سزا بھگت کی سے جنت میں تو جائیں گے۔ تو یہ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کر لیں۔ آج ہم اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ آج ہماری زبان پر ہر موقع پہ رضیت باللہ ربًا آ جائے، اللہ میں تجھ پہ راضی، میں تیری تقدیر پہ راضی، میں تیرے فیصلوں پہ راضی، میں تجھ پہ راضی۔ اللہ ہمیں اپنے اوپر راضی رہنے والا بنائے۔ ہمارا حال کیا ہو جو اس سورہ کے آخر میں اس روح کا حال ہے جو اللہ کی طرف جانے کے لیے بے قرار ہے، جسے فرشتے لینے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان کے نفس والی روح، اے روح وہ جس کے لیے اللہ نے جنت تیار کری، آ ذرا اپنے رب کی جنت کی طرف آؤ، جاؤ آؤ، راضی خوشی اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اور آؤ اللہ خود کہے گا فادخلی فی عبادی، آؤ ذرا میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، آؤ اور میری جنت میں چلی جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے فرشتے ایسی خوشخبریاں لے کر آئیں، اور یہ جو خوشخبریاں فرشتے لائیں گے نا، یہ موت کے وقت بھی لائیں گے اور حشر کے دن بھی لائیں گے، قیامت کے دن بھی لائیں گے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی تقدیر پر راضی رہنے والا بنائے اور ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار کرے جو کامیابیاں سمیٹیں آخرت میں۔ سورۃ البلد، اب شہر کے نام پہ سورہ آ گئی، مکہ کے نام پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، 20 آیات ہیں۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال جمع کر ڈالا۔ کیا یہ یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور 2 ہونٹ ہم نے اس کے نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیے اسے 2 راستے، سو اس سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ اور کیا وہ سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو آزاد کرانا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ کون سے دائیں بازو والے؟ جو کامیاب یا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، کیا یہ کم بختی والے ہیں؟ انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، ایک تو مکہ کی قسم کھا لی، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے قدرتی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے۔ نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے۔ میرے لیے صرف اسے دن کی 1 ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اسے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں یہ اجازت نہیں دی گئی۔ مکہ ایسا شہر ہے جس میں کسی بھی چیز کی، کسی طرح کے قتال کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی اور بتایا کہ انسان کی زندگی تو مشقتوں سے بھرپور ہے، انسان کی زندگی تو آزمائشوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا، ماں باپ دیے، رشتے دیے، سکون دیا، گھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ دے دیا تو اسے کیا لگا کہ وہ کسی کے بس میں نہیں، اللہ اسے پکڑے گا نہیں۔ اللہ نے اسے مال دیا اور وہ مال دکھاتا پھرتا ہے، اس کی نمائشیں اور شو آف کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پکڑے گا، حالانکہ وہ سوچتا نہیں کہ جو اللہ اسے 2 آنکھیں دے سکتا ہے، زبان اور ہونٹ دے سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دونوں راستے دکھانے کے بعد اگر وہ ہدایت پر نہ چلے تو وہ اسے سزا بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ عقبہ کیا ہے، گھاٹی کیا ہے؟ ایسا راستہ جو عموماً پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے نا، جو بہت تنگ ہوتا ہے، جس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ انسان کو اس نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے یا نفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی گھاٹی پر چڑھنے کے لیے
لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے نا، انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اتنی ہی محنت درکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اور تم کیا ہے اچھے لوگ کون ہیں؟ گردن کو آزاد کروائیں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی کہ حدیث کے مطابق تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، تو اگر رحم چاہیے تو اپنے ملازموں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، رشتہ داروں کو بھی اور یتیموں کو بھی اور مساکین کو بھی، تو پھر صبر کرتے کرتے رحم کرتے کرتے دائیں ہاتھ والوں میں پہنچ جائیں گے۔ اصحاب المیمنہ، آپ کو سورۃ الواقعہ کی اصحاب الیمین یاد آ رہے ہوں گی، یمین اور میمنہ دونوں دائیں سے ہے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ والے وہ جو کامیاب لوگ ہیں، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے آگ رکھی ہے جو انہیں گھیرے ہوگی۔ سورہ شمس، سورج کے نام پر سورت آ گئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی گیلیکسی میں سے بھی کتنی تو صورتیں نام سے پڑھ لیں، سورہ شمس پڑھ لی، قمر پڑھ لی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم تدبر کریں، ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں موجود ہے وہ ہمیں تفکر اور تدبر پہ مجبور کرے۔ سورۃ الشمس مکی سورہ ہے، 15 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی جو اس کے اور اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، اور قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ پھر یہ جو الفاظ ہیں نا آیت نمبر 7 اور 8، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی بھی قسم اور اسے درست بنانے کی بھی قسم، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی اس کو بدکاری کی بھی اور بچ نکلنے کی بھی۔ گناہ پر شرمندگی ہوگی، گناہ دل میں ٹھٹکے گا، گناہ دماغ میں بیٹھے گا، گناہ آپ کے ضمیر کو ملامت کرے گا، اور وَتَقْوَاهَا، تقوی کی بھی۔ چھوٹے سے بچے کے بھی کپڑے آپ سر عام لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ نہیں اتار کے بدل سکتی، چھوٹے سے بچے کو بھی اس چیز سے حیا آتی ہے کہ اگر ماں نے بھی شلوار اتارنی ہے تو میری واش روم کے اندر جا کے اتارے، تاکہ مجھے کمرے میں بیٹھا باپ یا بھائی یا بہن نہ دیکھیں۔ تو یہ فطری حیا اللہ نے انسان کے اندر ڈال دیا۔ پھر ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ یہاں یہ سوال ہمارے لیے ہے۔ اور جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اللہ نے الہام تو کر دیا، اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، شعور دے دیا، فطرت میں خیر اور شر کو رکھ دیا۔ قوم سمود نے بھی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ کون؟ وہ شخص جس نے اونٹنے کی کوچیں کاٹی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا بہت بڑا بدبخت تھا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، بس ان کے رب نے انہیں گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ ایک شخص نے غلطی کی اور پوری قوم اس غلطی پر ہنسی، پوری قوم نے اس غلطی کا ساتھ دیا، تو اللہ نے سب کو برابر کا مجرم قرار دیا۔ اللہ نے کہا کہ ساری کی ساری قوم بھی اگر ایک برائی پہ متفق ہو جائے گی اور منہ بند رکھے گی تو اس کا مطلب ہے وہ ساری ڈیزرو کرتی ہے کہ ساری کو ہلاک کر دیا جائے۔ سورۃ اللیل، رات پہ آ گئی سورت۔ دن اور رات اور چاند تارے، اللہ کی ہر تخلیق، صورتوں کے نام بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس دفعہ قریب کریں گے کہ اگر ہم صورتوں کے ناموں پہ غور کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہیں، ایک ایک چیز واضح کر کے بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، رات جب چھا جائے گی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ اپنے رب سے ڈرا اور نیک باتوں کی تصدیق بھی کرتا رہا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان اسے میسر کریں گے، اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ بے شک راہ کا دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ موڑ لیا، اور اس سے ایسا شخص
شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے، یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں بتا دیا کہ دو انسان اور ان کے دو طریقے، ایک وہ شخص ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، کوشش تو سارے کر رہے ہیں نا، لیکن جو آخرت کی کوشش کرتا ہے، جو صلے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، جسے اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کے تقوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم اسے مزید نیکی کی توفیق بھی دیتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں کرنی بھی آسان کر دیتے ہیں۔ جبکہ جو شخص اللہ کے راستے پہ نہ چلے، کفر کے راستے پر چلے، شر کے راستے پر چلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نافرمانی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتے نا آپ سوچتے ہیں میں نے یہ نیکی کرنی ہے، وہ ہم کر نہیں پا رہے ہوتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم نیتیں ارادے اچھے کر لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا اہل سعادت اور اہل شقاوت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ہم راستے، اللہ نے کہا ان علینا للہدی، ہم پر ہے راستہ دکھانا، اللہ نے ہمیں راستے دکھا دیے، اب ہم جس راستے کو چنیں گے اللہ اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ ذرا دورہ قرآن کو سوچیں، جب آپ نے شروع کیا ہوگا سوچا ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیسے گزرے گا، 30 پارے ہیں، سننے میں ٹائم لگے گا، لمبا ٹائم ہے، لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں، آپ سفر میں ہوں یا آپ گھر میں ہوں، آپ کے گھر کوئی افطار ہو یا آپ نے کسی افطار پہ جانا ہو، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے سننا ہی سننا ہے، ہم نے دورہ قرآن اٹینڈ کرنے تو پھر کر لیتے ہوتے ہیں نا۔ جب ہم راستے نیتیں کرتے ہیں تو اللہ راستے اور منزلیں آسان کر دیتا ہے، جبکہ وہ شخص جو آخرت کا طلبگار نہ ہو، جو صرف دنیا میں ہی سب کچھ چاہے، جو دنیا کی زندگی کو ہی کافی سمجھے، تو اللہ نے کہا کہ پھر اس کے لیے تو ہم نے تو آخرت سے اور آخرت کی آگ سے پہلے ہی ڈرا دیا، ایسے شخص کو تو پھر جنت سے دور رکھا جائے گا، اور جو پرہیزگار ہے اسے پھر جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ دعا کریں ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ جن سے جہنم کو دور رکھا جائے، جنہیں جہنم دیکھنی بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا بنا دیں۔ اور ایسا شخص کون ہوتا ہے جو مال کو پاک کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے؟ اللہ ہمیں اپنے راستے میں مال لگانے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راضی کرنے والا بنائے کہ ہم اس کو راضی کر لیں۔ سورۃ الضحیٰ شروع ہو رہی ہے، اور ضحیٰ یہ بھی وقت ہے چاشت کے وقت کا، اور جب صورتوں کے نام کو آپ دیکھیں تو ساتھ ساتھ اس دفعہ یہ دیکھتی جائیں کہ سورت کا نام کس چیز سے مل رہا ہے۔ ہم نے فجر پڑھی، اب ضحیٰ پڑھ رہے ہیں، اور مکی سورہ ہے اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور وہ نہ بیزار ہوا، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہ دی اور راہ بھولا پا کر ہدایت نہ دی، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا؟ بس تم یتیم پر سختی نہ کیا کرو اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے 40 سال یہاں بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملات کیے؟ اللہ نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ یتیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ دی، سہارا دیا، اور آپ امی تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، قرآن دے دیا، اور آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دی، تو آپ پریشان مت ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم حال احوال دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکلات دیکھی اپنی زندگی میں۔ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو گئے، پیدا ہونے کے 6 سال بعد والدہ فوت ہو گئی، 4 سال بعد پہلے والدہ فوت ہوئیں اور پھر دادا بھی چلے گئے، چچا کے پاس آ گئے،
پے در پے مشکلات دیکھیں، اس کے بعد بکریاں بھی چرائیں اور چچا کا کاروبار بھی سنبھالا، تجارت بھی کی، اور جب پہلی شادی کی تو اپنے سے بہت بڑی عمر کی عورت کے ساتھ، ایسی خاتون جن کی پہلے 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، شادی کر لی۔ جب شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اگر ہم نبوت سے پہلے کے ہی واقعات اور حالات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی جگہوں پر آزمایا۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں سے ایسا کچھ ہو جائے، ہم تو بیچارہ کر کے اس بندے کو اس کی جان کھا لیں، ہائے بیچارہ پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ اس کا مر گیا، دیکھو نا اچھا پیدا ہوا تو۔ ایون ہمارے ہاں تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پیدائش نے اس کے ماں باپ کو کھا لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ نے تو ہر موقع پہ آپ کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دشمنوں کو دکھایا ہی نہیں کہ اندر 2 لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کی ہر سازش کو ناکام بنایا، پہلے فرشتے بھیج دیے اور انتظامات بچانے کے پہلے کر دیے، تو وہ اللہ ساتھ ہے۔ اللہ نے تسلی دی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم بندہ مومن اگر دین پہ چلیں اور ثابت قدم ہو کر چلیں تو یہ یقین رکھیں اللہ دین پہ چلنے والوں کو آزماتا تو ضرور ہے، لیکن وہ ساتھ بھی دیتا ہے، وہ ساتھ چھوڑتا نہیں ہے۔ سورہ الاشرح، اللہ تعالیٰ سورۃ الاشرح مکی سورہ ہے اور 8 آیات ہیں۔ ایک دفعہ اللہ سے اس سورت کو پڑھنے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھولے، اور پھر سورت پڑھ کر سمجھ کر بھی آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، انتہائی صابر، انتہائی شاکر، انتہائی غنی، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یقیناً پس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر عطا کیا۔ شک صدر کا واقعہ بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا، ہم ہمیشہ جب بھی سیرہ پڑھتے ہیں اس میں اس کو ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے جب 4 سال میں تھے تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چیرا، اس میں سے جو شیطانی حصہ تھا وہ نکال دیا، اور وہ حصہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، پھر اسے دھویا اور پھر بند کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب معراج پہ بلایا تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور واپس اپنی جگہ پر رکھا گیا، اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں 40 نبوت کے سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم پر بوجھ تھے، ہم نے انہیں ہٹا دیا، ہم نے تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی برائیوں سے پاک رہے، بچپن سے لے کے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں رہتے ہوئے صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے، اور پھر اللہ نے ذکر بلند کیا، ہر اذان میں آپ کا ذکر، ہر نماز میں آپ کا ذکر، ہر درود میں آپ کا ذکر۔ پڑھیں ذرا دل سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجے۔ کیا حکم دیا گیا کہ مشکل کے ساتھ تو آسانی ہے، پہلے مشکل آتی ہے پھر آسانی بھی آتی ہے۔ اسلام کے لیے ہم تکلیفیں برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے گا، اور پھر کرنا کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب بھی آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار کی طرف ہی دل لگائیں۔ یہاں اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے فارغ وقت میں اپنی عبادات پہ محنت کرنے والی بنا دے، اور مجھے اپنی ذات کی طرف دل لگانے والی بنا دے۔ میں نہیں ہوں طلبگار دنیا کی، مجھے دنیا نہیں چاہیے، آپ مجھے آخرت دے دیجئے، میرا دل آخرت کے لیے لگا دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے میں نے ایسا جنت کا طلبگار نہیں دیکھا جو سو رہا ہو، یعنی کہ ایک بندہ جو بے فکر ہو کر سوئے گا اسے کیسے جنت ملے گی؟ اگر جنت کی طلب ہے تو اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، اس قرآن کو پکڑنا ہوگا، اس مصحف کے ذریعے کامیابی پانی ہوگی۔ بہت مشہور ہے حضرت علی کا شعر، آپ نے سنا ہوگا کہ جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے غوطہ لگانا پڑتا ہے سمندر میں، اور جو بلند درجے چاہتا ہے اسے پھر جاگنا پڑتا ہے راتوں میں۔ تو اگر ہمیں بلند درجے چاہیے تو ہمیں راتوں میں جاگنا ہوگا۔ سورہ 3 شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔
اب کھانوں پہ بھی صورتیں آ گئی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز ہے جو آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے بتا دیا، تین کی قسم اور انجیر کی اور طور سینین، وہی درخت جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور امن والا شہر مکہ مکرمہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہت خوبصورت منہ ہے، اور ایسا منہ، اتنا دراز قد انسان، سیدھا فربا جسم، ہاتھوں سے کھاتا ہے اور دائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے دھوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے دو عضو بنائے اور ہر عضو میں اتنا مناسب فاصلہ رکھا، اور پھر ہمیں دماغ دیا، عقل، شعور، تدبر، فہم، سماعت، بصارت، اتنی قوتیں دے دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تو انسان، جو ایک انسان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا مظہر ہے کہ اگر انسان دیکھے تو انسان کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا چیز ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا، اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے؟ انسان نیک عمل کرے گا تو اسے اجر دیا جائے گا، اور وہ اگر نیک نہیں کرے گا تو اس کا جھٹلانا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ سورۃ العلق مکی سورہ ہے، 19 آیات ہیں۔ علق کہتے ہیں بلڈ کلاٹ کو، اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی وحی کے آغاز کی آیات ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب سے پہلا جو پیغام دیا وہ علم کا دیا، کیونکہ علم ہی ہے جو شعور دیتا ہے، جو سمجھ دیتا ہے، جو عقل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے ہی کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کے لیے علم کی کتنی اہمیت، پہلی وحی علم پر آ گئی، اور پہلی وحی آنا اور علم پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس علم کو لینا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا پیغام علم کا دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ہمیں تو بتایا ہی یہ گیا تھا کہ پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنے کو پیچھے کر دیا اور ہم نے خود کو زیادہ عقل مند سمجھ لیا۔ تو اللہ ہمیں اس علم کو لینے والا بنائے، قلم اٹھا کے سیکھنے والا بنائے۔ سچ مچ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ یقیناً تیرا لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، بھلا اسے بھی تم نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے؟ بھلا تو بتاؤ کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال سے اسے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لائے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا نہ ماننا، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہاں ابو جہل کے بارے میں کچھ آیات آئیں کہ ابو جہل روکتا تھا نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا تھا، تو کہہ دیا گیا کہ ایسا شخص جو اللہ کے نبی سے دشمنی مول لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر نعوذ باللہ پاؤں رکھ دوں گا، اسے روندوں گا اور ذلیل کروں گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر آج وہ ایسا کرتا تو اسے فرشتے پکڑ لیتے۔ وہ دھمکیاں دیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا تھا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں اسی پیشانی سے پکڑیں گے جس کے اندر عقل ہے نا، یہ جس میں جو غرور ہے، یہ جو پیشانی ہمارا فرنٹ پورشن ہوتا ہے نا، فور ہیڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہمارے بہت سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم اسی پیشانی سے پکڑیں گے، اللہ نے تمہیں عقل دی اور تم اللہ کے سامنے اکڑ گئے تو ہم اسی سے پکڑیں گے اور تمہارا حساب کتاب کریں گے۔ سورۃ القدر مکی سورہ ہے، 5 آیات ہیں۔ شب قدر کی فضیلت ہے
اور شب قدر کی فضیلت کے لیے بہت پیاری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کا سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان کر دی۔ شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کسی بھی رات میں یہ ہو سکتی ہے، اور لہٰذا ان طاق راتوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان طاق راتوں کی اہمیت بہت زیادہ۔ نمبر 1، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اتارا، اور قرآن لوح محفوظ جو ہے وہاں سے بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں پر ایک ہی دفعہ اتارا گیا۔ اس کے بعد جب جب ضرورت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ اسی طرح شب قدر کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے آپ کو پتہ ہے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور 83 سال تو شاید عمر بھی ہر بندہ نہیں پا سکتا، تو اگر ہم ایک جو ہے وہ شب قدر کو پا لیتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اور یہاں روح الامین سے مراد جبرائیل امین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے لیے خاص دعا تعلیم فرمائی۔ اما عائشہ نے جب پوچھا کہ میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد، پہلے بھی شب قدر کی بہت اہمیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آج کل طاق راتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قیام کی راتوں میں خوب اچھے طریقے سے قیام کرنے والا بنائے، خوب اچھے طریقے سے اپنی عبادات کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول کر لے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔